السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 20 مارچ بروز اتوار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 60 پر مشتمل ہوگا۔ آج بھی درس اس پر ہوگا اور آگے 2 دن بھی اسی آیت پر درس ہوگا۔ یہ بڑی تفصیل طلب آیت ہے اور اس میں بہت سارے مضامین ہیں۔ آج ہم اس پر تمہیدی گفتگو کریں گے کہ پچھلی آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، کہ اگر انہیں کچھ مل جائے صدقات میں سے تو وہ لے لیتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر ان کو اس میں سے کچھ نہ ملے تو اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو وہ ناراض سخت ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضَوْا، کاش کہ یہ راضی ہو جاتے، رضو وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کاش کہ یہ راضی ہو جاتے مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس پر جو اللہ رسول نے عطا فرمایا ہے، اور کسی مال کی لالچ ہے۔ وقالوا، اور کہتے حسبنا اللہ، ہمیں تو اللہ کافی ہے۔ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں اور اپنے فضل سے اور اپنے رسول کے فضل سے عطا فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ من فضلہ ورسولہ یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کرم، اللہ اور اس کے رسول کا فضل، اس میں کوئی حرج کی بات ہے، یہ قرآن ہے۔ پر یہ جو آج کل کے توحید کے ٹھیکیدار ہیں نا، یہ قرآن حدیث تو پڑھتے نہیں بیچارے، بس کہیں کوئی ایک آدھی آیت سیکھ لی اور دے فتوے پہ فتویٰ، اپنے سوا سب کو مشرک کہنا شروع کر دیا۔ پر یہ کہنا کہ اللہ رسول کا فضل نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فضل، لفظ سن رہے ہیں اب؟ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ رسول دا بڑا فضل ہے جی، وہ اللہ رسول دا نہ کہو، اللہ اور اس دے رسول دا کی کہنا لفظ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے، اللہ رسول نہیں۔ ایک بندے نے کیا حضور دے سامنے دوران تقریر کہ جو اللہ چاہے جو رسول چاہے، تو فرمایا انت بیس الخطیب، تو برا خطیب ہے، تو میں نے اللہ دے برابر کر دے ہونا وہ یہ جو اللہ چاہے اور اودا رسول چاہے، بولو یہ قرآن پڑھیا پہ سن وما تشاؤون، کسی نے چاہنا کچھ نہیں ہونا، الا ان یشاء اللہ، ہونا وہ جو اللہ چاہے گا۔ اے دیکھو نا ورسولہ، اودا رسول، انا الی اللہ راغبون، اور ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ آج آیت نمبر 60 ہے انما الصدقات، یہ انما حصر ہو گیا، بولو یہ کلمہ حصر بولو، آپ کو آ جائے گا، کلمہ حصر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف انہی کے لیے، حصر کہتے ہیں گھیرا ڈال دینا، جہاں حصر آ جائے اس میں سے کوئی چیز نکل بھی نہیں سکتی اور باہر سے کوئی اندر ہے، اس کو کہتے ہیں حصر۔ آپ کو کلمہ حصر سمجھ آ گیا؟ انما الصدقات للفقراء، فرمایا کہ تمہارے جو صدقات ہیں نا، ان صدقات کی تفصیل میں کل بیان کروں گا۔ للفقراء، یہ فقراء کے لیے ہے۔ ایک بات یاد رکھے علمی طور پر کہ زکوٰۃ پر بھی لفظ صدقہ استعمال ہوتا ہے، زکوٰۃ واجبہ پر بھی لفظ صدقہ استعمال ہوتا ہے۔ بھائی سارے کیوں نہیں بول رہے؟ خیر ہے کوئی لفظ، میں حالانکہ آج درس نہیں دینا چاہتا تھا، ایک تو میری چھاتی رکی ہوئی ہے اور سانس سے بھی مجھے درد ہو رہا ہے اور بار بار کھانسی کی بھی بڑی شکایت ہے، نزلہ بھی بڑا شدید ہے۔ تو پھر میں نے کہا بھائی آئے ہوئے ہیں، ہر کوئی دل میں لے کر آیا کہ ہمیں کچھ قرآن کی خیرات ملے گی اور آگے سے میں کنجوسی کر جاؤں تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اب آپ بھی بخیلی نہ کریں، اور اونچی ہو جائے۔ اور تو کدھر لگے ہیں انہیں کی تو خزانہ کٹ کے ہٹے گا۔ انما الصدقات، تمہارے صدقات صرف ان کے لیے، کن کے لیے؟ للفقراء۔ میں نے کہا کہ بھائی سارے اموال پر، مال فہ پر بھی
مال غنیمت پر بھی، مال زکوٰۃ پر بھی، اور وہ دوسرے جو آپ خرچ کرتے ہیں حتیٰ کہ عشر اور خراج پر بھی یہ لفظ استعمال صدقہ ہوتا ہے، تفصیل کل بیان کروں گا۔ بہرحال تمہارے صدقات کن کے لیے ہیں؟ للفقراء، فقیروں کے لیے۔ بولو جی کن کے لیے؟ فقیروں کے لیے۔ کیا خیال ہے؟ فقیر وہ ہے جو کمائے نا یا کما سکتا نہیں؟ اگو بول رہی نہیں بھائی، فقیر کون ہے؟ جو کماتا نہیں یا کما سکتا نہیں؟ کما سکتا نہیں۔ تو یہ کوئی مشکل لفظ ہے؟ میں کہتا ہوں ایک ہڈ حرام ہے، آپ نے اس کو بھی فقیر بنایا ہوا ہے، اور ایک پورا تھیلا روزانہ محلے سے بھر کے لے جاتا ہے، آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بول دے کیوں نہیں؟ لگتا ہے تو فکر پہ یہ بھی عمران خان کی چھٹی ہونے والی ہے بھائی جی، اس کو بھی ہم تو فقیر کہتے ہیں جو ہر نماز کے بعد ہر مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ بزنس مین ہے، یہ لوگ فقیر نہیں ہیں، خدا کے لیے سمجھو یہ فقیر نہیں ہے۔ فقیر تو اصحاب صفہ تھے جو کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلاتے تھے پر بھوکے بیٹھے رہتے تھے۔ تو یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اللہ کے آگے تو ہم ساری فقیر ہیں، پر جن کو صدقات ملنے ہیں وہ ہڈ حرام فقیر نہیں ہے جناب، وہ کیا کہتے ہیں پیشہ ور بھی فقیر ہے، وہ فقیر جو کما سکتا نہیں یا کماتا ہے مگر پوری پڑتی، ان کے لیے آپ کے صدقات ہیں جی۔ ان کو ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، دینے والوں کا، نہ کہ وہ آپ کو ڈھونڈتے پھرے، آپ ان کو ڈھونڈے۔ اور اگلا ہے جی والمساکین، بولیے والمساکین۔ مساکین کس کو کہتے ہیں؟ جو کمائے، کوشش بھی کرے مگر پوری، مثلا آمدنی کم ہے اور خرچے اس کی مدد کر دو۔ والعاملین، عاملین وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ وصول کرنے پر حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ اگر یہ مالدار ہے، جیسے آج کل ہمارے وزراء شزراء سارے ہی مالدار ہیں، پر وہ کوئی چیز چھوڑ دے، وہ پٹرول بھی ان کا فری ہے، یعنی سب تو بڑے یتیم مسکین تھے ہیں نا، جڑے کھربا پتی نے گاڑیاں ان کی فری ہیں، رہائشیں ان کی فری ہیں، اسلام آباد میں ان کے کھانے پینے اللہ تللے سارے فری ہیں، تو ان کو تو دینا جائز ہے، بلکہ انہوں نے کوئی چنگی حکومت ہوئے تو پا لمبا لوے، وہ تو چھٹے ڈنڈے مار لو جدو سارا واپس کر دینے۔ تو بہرحال والعاملین، وہ غریب جو حکومت کے کرندے ہوں ان کو بھی دینا جائز ہے۔ علیہا والمؤلفۃ، یہ مؤلفۃ قلوبہم، یہ مؤلفۃ قلوب وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو راضی کرنے کے لیے مال دیا جائے۔ مثلا ایک آدمی نیا مسلمان ہوا ہے، بولیے نیا مسلمان ہوا، اس کو دینا کہ اس کا دل راضی ہو جائے، سبحان اللہ، بولو اس کا دل راضی ہو، کیونکہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آیا نا، اس کو دینا۔ پر یہ نہیں ہے کہ عیسائی تھا تو مانگتا نہیں تھا، اب مسلمان ہو گیا تو چھوڑتا ہی نہیں، ہر مسجد میں جا کے کہہ رہا ہے جی میں مسلمان ہوا ہوں مجھے کچھ دے دو، تو یہ بھی ایک بزنس کا رستہ نکل آیا ہے۔ بہرحال والمؤلفۃ قلوبہم، کافروں کو مال دینا اس وجہ سے کہ شاید یہ اسلام کی طرف آ جائے، یہ بھی جائز ہے، اور جو نئے مسلمان ہوں ان کو مال دینا بھی جائز ہے۔ بعد میں تو یہ ختم ہو گیا مؤلفہ قلوب، کیونکہ اسلام پھیل گیا، اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ کل آ جائے گی۔ وفر رقاب، جرد کی گردن پھنسی ہو، اب یہ پھر آ گیا، پہلے تھا للفقراء، ان کے لیے، یہ ہے پھر رقاب، کہ یعنی ان میں سے نا سب سے زیادہ مدد ان کی کرو جن کی گردن پھنسی ہو، بولو نا یار، جن کی گردن پھنسی ہو۔ یہ اصل میں رقبہ اس غلام کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مالک سے طے کر لیتا ہے، مالک کہتا ہے اتنی رقم لیا میں تجھے آزاد، اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ تو وہ پھر اپنی رقم کٹھی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ان کی بھی مدد ہے، ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو اور بولو صدقات بھی دے سکتے ہو۔ بھائی سارے ساتھی ادھر والے نہیں بول رہے نا، بالکل ہی نہیں بول رہے، ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہو اور صدقات بھی دے سکتے ہو۔ آگے آ گیا جی والغامرین، اور وہ لوگ جو مقروض ہیں، بولو جو مقروض ہیں، ایک تو اتنے بدنیت مقروض ہے کہ پیسہ ہے پھر بھی اگلے کو قرض نہیں، اور باہر شو کر رہے ہیں جی ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں ہے،
کیوں نہیں ہے؟ تو مکان بیچ اپنا، گاڑی بیچ اور قرضہ دے۔ بدبخت یہ تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں، مرنا نہیں تو نے؟ صحابہ کو قرضے معاف نہیں ہوئے، نہیں سمجھے آپ؟ اولیاء کو بھی قرضے معاف، شہداء کو قرضے معاف، تو تیری کیا حیثیت ہے فراڈیے کہ تو لوگوں سے لے کے 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ سر پہ چڑھا چکا ہے اور اب لوگوں کو تڑیاں لگاتا پھر رہا ہے گلی گلی کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں کہاں سے دوں؟ تو دے سکتا ہے ہاں، اگر واقعی کو غریب ہو، دینے کی اوقات نہیں ہے تو پھر اس کی بھی مدد کر دو۔ تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی، کہہ دو انشاءاللہ۔ والغامرین وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہے، اچھی کہو سبحان اللہ۔ آج تھوڑے دے بہت دل چاہیے یار، پھر کہو سبحان اللہ۔ ذرا شیطان دی پٹائی کرو، ایک باری پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انشاءاللہ ہوں نس گیا دوڑ لا گے، اور تکڑے ہو جاؤ۔ وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہے، اس سے مراد مجاہدین جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، ان کے پیچھے گھر والوں کی مدد کرنا اور ان کی مدد کرنا، ان کو اسلحہ وغیرہ دینا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ وہ حاجی جو حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بندہ مارا ہے، اور بعد اتنے کنجوس ہوتے کہتے تیرے کو نہیں ہے تو نہ جا، بس تو کچھ دے دے، مر تیری کیا مت آ جائے گی تیرے گھر میں، اس کی مدد کر۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے اللہ کا گھر ہے، اس کے صدقے اللہ تجھے بھی دکھا دے گا، بجائے اس کے کہ مدد کرنی، اوپر سے مفتی بن جاتے ہیں۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے وفی سبیل اللہ میں مجاہد بھی شامل ہے اور حاجی بھی شامل ہے، اس میں وہ طالب علم بھی شامل ہے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہا ہے، ان کی مدد بھی ہم پر ہے۔ اس میں وہ عالم بھی شامل ہے جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ہر کتاب خرید کے لے آئے، وہ خود خرید سکتا، اس کی مدد کرنا بھی فرض ہے۔ یہ سب فی سبیل اللہ میں آ گیا جی۔ آگے وابن السبیل، جو مسافر ہوں، بولیے جو حالت سفر میں کسی پر بھی مشکل آ سکتی ہے، اس کی مدد کر دو۔ اس وقت یہ نہ کہو کہ تیرے کپڑے بڑے اعلیٰ ہیں، وہ کپڑوں کو کیا آگ لگائے، سفر میں اس کو ضرورت پڑے۔ فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ۔ تو یہ 8 مصرف بیان ہو گئے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے اور اللہ حکمتوں والا ہے۔ یاد رکھیے انسان کے اندر 2 مرض ہیں، بولیے انسان کے اندر کتنے مرض ہیں جی؟ 2 موٹے، اس کے چھوٹے چھوٹے پھر بہت سارے ہیں۔ موٹا ایک مرض ہے حب مال، بولیے حب مال، اپنے مال زیادہ ہو جائے۔ جو مل آنر ہیں، جن کی روزانہ کی لاکھوں کی آمدنی ہے، ان کی بھوک بولو، جنہوں نے 74 سال سے پاکستان کو لوٹا ہے اور اتنا جمع کر چکے ہیں کہ پاکستان کے بینکوں میں رکھنے کی جگہ نہیں، یا جو ایک آدمی 400 کنال کے گھر میں رہ رہا ہے، 350 کنال کے گھر میں، پھر ہر شہر میں ان کے بنگلے ہیں، مگر اندر کی بھوک نہیں۔ تو مال کے پجاریوں کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بولو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جتنا اوروں کو دو گے حب مال کا علاج ہو جائے گا۔ یاد رکھیے مال سے اگر صدقہ نہ نکلے، زکوٰۃ نہ نکلے، تو خدا کی قسم یہ مال نمرود والا ہے، یہ فرعون والا ہے، یہ قارون والا ہے، حامان اور شداد والا ہے، ابو جہل ابو لہب والا ہے۔ اگر مال سے زکوٰۃ نکلے، صدقات نکلے، غریبوں کی مدد ہو، یہ 8 جو مصرف بیان ہوئے ہیں، ان سب کی مالدار مدد کرے، تو پھر یہ مال حضرت سلیمان علیہ السلام والا ہے، سبحان اللہ، پھر یہ مال حضرت داؤد علیہ السلام والا ہے، پھر یہ مال حاتم طائی والا ہے، پھر یہ مال حضرت عثمان غنی والا ہے، پھر یہ مال امام اعظم ابو حنیفہ والا ہے، پھر یہ مال غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی والا ہے۔ اور دوسری انسان میں مرض ہے حب جاہ، بولیے حب حب جاہ کا کیا مطلب؟ میں بڑا ہوں، بولو میں بڑا ہوں،
قاریوں میں مرض ہے کہ میں بڑا قاری ہوں، مولویوں میں ہے میں بڑا مولوی ہوں، بڑا عالم ہوں، بڑا خطیب ہوں، بڑا مبلغ ہوں، بڑا تاجر ہوں، بڑا امیر ہوں، سیٹھ ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ہر کسی میں یہ ہے کہ میں بڑا بنوں، اس کا علاج نماز ہے۔ سبحان اللہ، بولو بھائی، اس کا علاج ہے نماز ہے۔ پر جو نماز پڑھ کے بھی تکبر کرے تو سمجھ لو ابھی اس نے صحیح پڑھی کوئی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ابھی اس نے صحیح بڑی کوئی وگرنہ جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے اس کا اور تکبر کا جوڑ نہیں ہے۔ تو یہ 2 علاج ہے 2 مرضوں کے، حب جاہ کا علاج تکبر کا علاج نماز ہے، حب مال کا علاج یہ صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات اور عطیہ ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت پر کل بھی درس ہوگا، کہہ دو نا انشاءاللہ، اور پرسوں بھی اسی پر ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم تھوڑی تھوڑی کر کے اس کی تفصیل ساری بیان کریں گے۔ میں بتاؤں گا کہ یہ فقیر کون، مسکین کون، وابن سبیل کون، عاملین کون، غامرین کون، یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی، اور پورے رمضان میں آپ کو یہ آیت بتائے گی کہ کہاں کہاں کیسے خرچ کرنا ہے۔ یہ آیت آپ کی رہنما ہوگی، کہو انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔